اور رشتے داریاں اسی دنیا میں ختم ہو جائیں گی، مگر میرا خاندان وہاں بھی باقی رہے گا جہاں تمام لوگوں کے خاندان ختم ہو جائیں گے۔ تو اے سنی مسلمانوں، کیا سمجھ میں آیا کہ اوروں کا خاندان اور ہے، حضور کا خاندان اور ہے، اوروں کا گھرانہ اور ہے، حضور کا گھرانہ اور ہے، اوروں کی نسل اور ہے، حضور کی نسل اور ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو سب سے پیارا گھرانہ ہے، یہ تو سب سے نرالا گھرانہ ہے، یہ تو سب سے اچھوتا گھرانہ ہے، یہ تو ارفع و اعلیٰ گھرانہ ہے۔ ارے اس گھرانے کا کیا کہنا؟ اسی گھرانے میں خاتون جنت ہے، اسی گھرانے میں مولائے کائنات ہے، اسی گھرانے میں امام حسن ہے، اسی گھرانے میں امام حسین ہے۔ زین العابدین کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا، امام باقر کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا، جعفر صادق کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا، موسیٰ کاظم کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا، علی تقی کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا، علی نقی کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا۔ غوث اعظم کی خوشبو بھی اسی گھرانے میں ہے، خواجہ غریب نواز کی خوشبو بھی اسی گھرانے میں ہے، مخدوم سمنانی کی خوشبو بھی اسی گھرانے میں ہے، شہباز لامکانی کی خوشبو بھی اسی گھرانے میں ہے۔ تبھی تو بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس شمالستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو۔ زندہ باد۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا اس شمالستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اے سنی مسلمانوں، اس خاندان پر قربان جاؤ، اے سنی مسلمانوں اس گھرانے پر قربان جاؤ۔ آپ دیکھیں نا، اور گھرانے اپنی جگہ ہے لیکن اس گھرانے کی محبت اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ ہے کہ وہ خاندان ہے پیارے، کہ وہ خاندان ہے کہ اس خاندان سے محبت کرنے والا اگر طبعی موت بھی مرتا ہے تو وہ فضل خدا سے شہادت کا درجہ اور ثواب پاتا ہے۔ اور خاندان اپنی جگہ ہے، خاندان مصطفیٰ اپنی جگہ ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب تک اس خاندان پر نماز کے اندر درود نہیں پڑھتے ہیں تو نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاندان اہل بیت کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک نماز کے اندر ان پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم حنفیوں کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ کہ جس خاندان پر نماز کے اندر درود پڑھے بغیر نماز مکمل نہ ہو، پھر اس خاندان سے محبت کے بغیر ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے، ایمان کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ تبھی تو علامہ حسن نے فرمایا تھا، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت۔ کہتے سبحان اللہ، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مستنار تھا اے دشمنان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آ گئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اب شان اہل بیت کیا ہے؟ ان دو مثلوں میں ملاحظہ فرمائیے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں، توجہ فرمائیں توجہ، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ بے قدرہ شان اہل بیت کو نہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم اور آپ تو غلامان آل رسول ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کہہ دیجیے ذرا سا ایسا مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ میں زندوں کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں۔ ارے زندہ نبی کے ماننے والے ہو، زندوں کی محفل میں آئے ہو، تھوڑا زندگی کا ثبوت دیجیے، پورا مطلب ہاتھ اٹھا کر کے لبیک یا حسین۔ ہاں، یہ محسوس بھی ہونا چاہیے میں اچھے لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں۔ تم تو خوش نصیب ہو پیارے کہ تمہارے دل میں خاندان اہل بیت کی محبت ہے۔ ابھی نبی صاحب کہہ کر چلے گئے ہے نا کہ جس کا خون پاک ہوتا ہے وہی خاندان اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے، خاندان اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ جتنے نوجوان ہیں جب گھر کو جانا، سلام کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر گھر پہنچنا تو والدین کے قدموں کو چوم لینا اور کہنا اے بابا
یہ آپ کے خون کا نتیجہ ہے، اے ماں یہ آپ کی پاکیزگی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دل میں خاندان اہل بیت کی محبت ہے، اس لیے کہ حضور کے بچوں سے وہی محبت کرتا ہے جس کا باپ ایک ہوتا ہے اور جس کی ماں نیک ہوتی ہے، جس کا باپ ایک ہوتا ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے۔ تبھی تو مولانا عباس صاحب یہ چار دوسرے کو سماعت فرمائیے، کہنے والے نے کہا آج یوں ذکر ہمیں کشنا دہانی چاہیے، خوش ہو جانا، ہر ایک دریا کا پانی چاہیے، اور خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا، کھڑا اور خاندانی چاہیے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا، کھڑا اور خاندانی چاہیے۔ اے دوستوں اور بزرگوں، ہم تو سنی صحیح عقیدہ ہے، ہم تو غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو شہباز کے در کے بھکاری ہیں، ہم تو امام اہل سنت کے چاہنے والے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں تو 10 روز کربلا والوں کو یاد کریں، ہم وہ نہیں ہیں تو صرف محرم میں یا حسین کی سرائے بلند کریں، ہم وہ نہیں ہیں جو چند روز ذکر اہل بیت کریں۔ ارے ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ جب صبح کو اٹھتے ہیں تو اہل بیت کی باتیں کرتے ہیں، رات کے آخری پہر میں جاتے ہیں تو اہل بیت کی باتیں کرتے ہیں۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا زبان کہتی ہے لہجے کو سوگوار کروں، تقاضا دل کا ہے آنکھوں کو اشک بار کروں، رولانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ رولانے آتی ہے، توجہ فرمانا، رولانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ یہ تو میں آپ کے لیے پڑھ رہا تھا، اب 4 مصرے میں ان علماء کے لیے بھی پڑھ دینا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، منبر والوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں گے کہ انشاءاللہ آپ محفوظ ہوں گے۔ مولانا عباس صاحب ان 4 مصروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ کبھی میں نے کہا تھا آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ الفت نہیں ہے جس کو بھی آقا کی آل سے، الفت نہیں ہے جس کو بھی آقا کی آل سے، جنت کو وہ نکال دے خواب و خیال سے، جنت کو وہ نکال دے خواب و خیال سے۔ احرار کیوں دکھائے گا تو زخم دل کہیں، واقف ہے جب حسین تیرے دل کے حال سے، واقف ہے جب حسین تیرے دل کے حال سے، واقف ہے جب حسین تیرے دل کے حال سے۔ اور ان علماء کی موجودگی ہے، یہ بھاری بھر کر اپنے جسم کے اعتبار سے یہ 4 مصرے بھی پڑھ کر جانا چاہتا ہوں۔ سماعت فرمائیے تھا۔ آپ دیکھیں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، بڑا نازک مرحلہ شاعر بیان کرتا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ ہم صرف 10 روزہ حسینی نہیں ہے، اور آج تو میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ رسمی مسلمان مت بنو بلکہ حقیقی مسلمان بنو، یعنی حسینی مسلمان بنو۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم چند روز والے حسینی نہیں ہیں، بلکہ ہم جب تک جیتے ہیں امام حسین کا نام لیتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ 4 مصرے، قلب پر بارشیں ناوک فیضنی ہو جاتے، قلب پر بارشیں ناوک فیضنی ہو جیسے، ذہن میں درد کی چادر سی تنی ہو جیسے، میرے احساس میں بے وقت ہے یوں یاد حسین، دل میں ٹوٹی ہوئی پنچھی کی انی ہو جیسے۔ یا علی یا حسین یا حسین، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میرے احساس میں، توجہ فرمانا، میرے احساس میں بے وقت ہے یوں یاد حسین، دل میں ٹوٹی ہوئی
برچھی کی انی ہو جیسے۔ اے مسلمانوں، میں قافیہ پیمائی کرنے کے لیے تمہارے درمیان نہیں آیا ہوں، میں لچھے دار باتیں کرنے کے لیے تمہارے درمیان نہیں آیا ہوں۔ میں آج کی سماعت کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں سماعت کے معیار کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ آج کیا لوگ کہاں تک سمجھ سکتے ہیں یہ بھی میں اچھی طرح سے محسوس کرتا ہوں۔ روز اللہ کے فضل سے اجلاس میں جاتا ہوں، روز خطاب کرتا ہوں، میں جانتا ہوں لوگ کہاں تک سمجھ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے میں قافیہ پیمائی تو نہیں کروں گا، لیکن آسان لب و لہجے میں، سادے انداز میں کچھ باتیں 10 سے 15 منٹ میں مکمل کروں گا، کیونکہ